اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہم نے ایک اپنا پلیٹ فارم تمام گورنمنٹ ایسوسیشنز نے بنایا، تاکہ ہم خود جو ہے وہ پی سی کے لیول پہ جہاں پہ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم خود جا کے اس بیٹھیں۔ میں بہت زیادہ سکم پائے جا رہے ہیں، لیکوناز ہیں، جہاں ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور 1976 ایکٹ جو ہے یہ اس کو فلی طور پر ہم تھرو آؤٹ دی پاکستان امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ پڑھے بیٹھے ہوئے، جو ہمارے ینگ انجینئر ہے، جو ہمارے فیمیل انجینئر ہے، ان سب کے لیے ان سب کی آواز ہوگی، اور یہ اس طرح کا کلب نہیں ہوگا کہ لوگوں کے لیے الیکشن کے بعد وہ غائب ہو جائے اور 3 سال بعد پھر حاضر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پورے پاکستان سے گورنمنٹ انجینئرز جو کہ مختلف گورنمنٹ آرگنائزیشن میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہم نے تشکیل دیا ہے، جس کا نام ہے آل پاکستان ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرز۔ اس میں تمام چاروں پروونسز انکلوڈنگ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان یہ اس میں شامل ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے تحت جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے جس میں انجینئرز کام کرتے ہیں، گورنمنٹ انجینئرز، جیسے کہ واپڈا ہے یا اس کی پی ڈبلیو ڈی ہے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یہ سب اس ایک چھتری کے تلے نیچے جمع ہو گئے ہیں، اور ایک ایسوسیشن بنائی ہے۔ ہم اسی ایسوسیشن کے تحت آئندہ کے پاکستانی انجینئرنگ کونسل کے الیکشن میں بھی اسی نام سے ہم شرکت کر رہے ہیں، کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے تمام پورٹ فولیوز کے لیے اپنے امیدوار ہر سطح پہ کھڑے کر دیے ہیں۔ ہمارے چیئرمین پاکستانی انجینئرنگ کونسل کے عہدے کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں جناب شہدا محمد صاحب، یہ ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں سامنے، شہدا محمد صاحب یہ ہمارے پاکستانی انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں۔ اور یہ ہم نے جو ایک باڈی تشکیل دی ہے جس کو اے پیج ہم کہتے ہیں، آل پاکستان ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرز، یہ باڈی پورے پاکستان کے انجینئرز کے لیے قائم کر دی گئی ہے، اور یہ الیکشن کے بعد بھی قائم رہے گی۔ اس کا باقاعدہ ایک سٹرکچر ہے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی شامل ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نمائندگی شامل ہے، تو یہ باڈی الیکشن کے بعد بھی قائم رہے گی، اور آئندہ بھی ہر وقت ہم پی ای سی الیکشن میں اسی اے پیج کے نام سے شرکت کریں گے۔ جی اچھا، اس کا مینیفیسٹو، اچھا میرا نام ہے زرگل خان، میں کے پی سے بلانگ کرتا ہوں، اور اے پیج کے لیے میں کے پی کے وائس چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوں، وی سی کے پی کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں میں۔ ابھی ہم آپ کو اپنے مینیفیسٹو کی چند چیدہ وہ فیچرز آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم پاکستان انجینئرنگ سروسز کا کیڈر چاہتے ہیں جو سی ایس ایس میں، اور اس سی ایس ایس کے امتحانات میں ہم اس کو شامل کر دیں، پاکستان انجینئرنگ سروسز اور پروونشل انجینئرنگ سروسز پی ایم ایس اور پاس میں۔ یہ ہم انجینئرنگ سروسز اس لیے اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ورکس ڈپارٹمنٹ ہیں، ٹیکنیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کی ہیڈ جو ہیں وہ بھی ٹیکنیکل پروفیشنل انجینئر ہو۔ ینگ انجینئرز اور فیمیل انجینئرز، اس کو ہم پی ای سی کی گورننگ باڈی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ینگ انجینئرز ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ابھی جو ان کو گورننگ باڈی میں ایج کی وجہ سے
ان کو باہر رکھا گیا ہے کہ آپ کی ایج پوری نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے لیے جو بھی آئینی اور قانونی طریقہ کار ہوا بائی لاز میں، تو اس کو ہم گورننگ باڈی کا حصہ بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ Empowerment of young engineer through skill development. 1 year paid internship to be arranged on the analogy of house job for doctors and enforcement of private practice for engineers in various sectors. چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم انجینئرنگ الاؤنس چاہتے ہیں آن دا انالوجی آف ایگزیکٹو الاؤنس، جو کہ سیکریٹریٹ کے سی ایس ایس اور ڈی ایم ایس کے افسران کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم انجینئرنگ الاؤنس کو جو لیفٹ اور ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو نہیں ملا ہے اس کو ہم دینا چاہتے ہیں، اور جن کو ملا ہے اس کو رننگ بیسک پہ ہم لانا چاہتے ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانی ہمارا ایک بہت بڑا کمیونٹی ہے جو باہر بیٹھے ہیں۔ فی الحال یہ پاکستانی انجینئرز پاکستان انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ہم ان کو بھی اس اہل بنا دیں گے، جو بھی فیزیبل طریقہ کار ہوا تو اسی ریفارمز کے تحت ہم جو باہر کے ہمارے انجینئرز بیٹے ہیں پاکستانی، ان کو یہاں کی انجینئرنگ کونسل کی گورننگ باڈی اور چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخاب کے لیے اس کا حق یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، جس کی اب تک کوئی سیٹیں نہیں ہیں، یہ فی الحال کے پی کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو ان کو بھی ہم گورننگ باڈی میں سیٹیں مہیا کریں گے۔ اس کے لیے ریزرو کریں گے سیٹیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر۔ Enabling environment facilitation establishment of one window for engineers, contractors, consultant and international companies. فی الحال ابھی جو سسٹم چل رہا ہے، کنٹریکٹرز کی جو انلسٹمنٹ ہے یا ہمارے انجینئرز کی جو رجسٹریشن ہے، اس میں بہت سے مشکلات اور بہت سے تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ اس کو ون ونڈو آپریشن کے تحت ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں گے تاکہ ان کو بہت جلد اپنی انلسٹمنٹ اور یہ رجسٹریشن مل سکے۔ مانیٹرنگ آف ڈپارٹمنٹ آرگنائزنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز، ایسے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو جس کے اندر ینگ انجینئرس کی جو جاب کی انشورنس ہے، اس کو مانیٹر کریں گے کہ یہ واقعی ان کو جاب دے رہے ہیں یا نہیں۔ فی الحال کنٹریکٹر کو یہ اس پر لازم کر دیا ہے کہ آپ 2 انجینئرز یا جو بھی ہیں اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن اس کی صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ کے لیے ہم ریگولیشن تیار کریں گے تاکہ یہ واقعی معنوں میں بے روزگار انجینئرز کو جاب مل سکے۔ اور 1976 میں یہ پاکستانی انجینئرنگ کونسل کا ایکٹ اپروو ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، تو اس ایکٹ کی بالکل بائی لاز اور اس کے رولز کو بالکل اس کے روح کے مطابق امپلیمنٹ کرنا۔ فی الحال یہ بات اس میں بہت زیادہ سکم پائے جا رہے ہیں، لیکوناز ہیں، جہاں ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور 1976 ایکٹ جو ہے یہ اس کو فلی طور پر ہم تھرو آؤٹ دی پاکستان امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں according to the spirit in his true spirit. Reforms in engineering sector and industry. Digital voting system for PEC election. ابھی جو ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں تو بہت سخت گرمی میں اور بہت اس حالات میں لوگوں کو پولنگ بوتھ جانا پڑتا ہے اور ایک پرانا طریقہ کار رائج ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ووٹنگ سسٹم آ جائے اور ہر ایک بندہ اپنے گھر سے ادھر سے ووٹ ڈالے، اور اسی پیرائے میں جو باہر ہمارے انجینئرز بیٹھے ہیں پھر وہ بھی اس اہل ہو جائیں گے کہ وہ ووٹ میں حصہ لے سکیں۔ تھینک یو۔ یہ ہمارا منشور ہے
اس کی چیدہ چیدہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے پنجاب ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرس، اس کے ہمارے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جناب انجینئر وقاص صاحب. یہ آپ کو وہ کچھ کریں گے باتیں اس سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ آل پاکستان گورنمنٹ انجینئر کے پلیٹ فارم سے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کا الیکشن ہے یہ کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ پہلے یہاں پہ ساری اسٹیٹس کو کی پارٹیاں چلی آ رہی ہیں، جو کہ پچھلے دو تین پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن ہیں وہ لگاتار کنٹیسٹ کر رہی ہیں. تو ہم ان کو سپورٹ اور ووٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں دی یا انجینئرز کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. فار ایگزامپل دو صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب، انہوں نے ٹیکنیکل الاؤنس لیا تو وہ ان کی اپنی ایسوسیشنز نے ایفرٹ کر کے لی، جس میں کے پیج اور پیج دونوں شامل ہیں. اسی طرح جو بی ٹیک کا ایشو تھا اس میں بھی جو ہے وہ پنجاب ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرز نے اپنی ایفرٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے تھرو جو بی ٹیک کو 5% کوٹا سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ میں دے دیا گیا تھا وہ سیٹ اسائڈ کرایا. تو پھر اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہم نے ایک اپنا پلیٹ فارم تمام گورنمنٹ ایسوسیشنز نے بنایا تاکہ ہم خود جو ہے وہ پی سی کے لیول پہ جہاں پہ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم خود جا کے بیٹھیں تاکہ جو ایشوز ہمیں آ رہے ہیں وہ ہمیں آئی ہی نہ. تو ہمارا بیسک پرپز یہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم اڈاپٹ کریں اور اسی کے تھرو جو ہے وہ تمام گورنمنٹ ایسوسیشن وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گی اور انشاءاللہ ہم اپنے ممبرس کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شہداب محمد ہے. میں سپرنٹینڈنگ انجینئر ہوں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا میں. یہ پی سی الیکشن جو ہمارے اے پیج اور کے پیج اور یہ باقی سارے آرگنائزیشن انہوں نے لیا ہوا ہے. اس طرح وقاص صاحب نے فرمایا کہ ایک ایلیٹ گروپ بن گیا ہے جنہوں نے یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو اپنا ایک کلب بنایا ہوا ہے اور یہ ان کا ایک پرائیویٹ کلب ہے، اس میں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو لے آتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر جو ریزنٹمنٹ تھی خاص کر ہمارے گورنمنٹ انجینئر میں جو پورے پاکستان میں ہے ان میں ایک تو یونیفارمٹی نہیں تھی، ایک اس میں یونٹی نہیں تھی، وہ یونٹی اس میں آ گئی اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ اس میں فیلڈ کرنے شروع کر دیے اور اس کی وجہ سے ہم یہ ایک چین بریک کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک چین بن چکا ہے اور یہ 10-12 سال سے بنا ہوا ہے. ایک قسم کے لوگ آگے پیچھے آ رہے ہیں تو اب یہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک چینج لائیں گے اور اس کو اس لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے اے پیج اے نیو ایج. یہ نیو ایج ہوگا کیونکہ اس میں آواز سنی ہوگی. یہ جو انجینئر جو لوگ پڑھے بیٹھے ہوئے جو ہمارے ینگ انجینئر ہے، جو ہمارے فیمیل انجینئر ہے، ان سب کے لیے ان سب کی آواز ہوگی اور یہ اس طرح کا کلب نہیں ہوگا کہ لوگوں کے لیے الیکشن کے بعد وہ غائب ہو جائے اور 3 سال بعد پھر حاضر ہو جائے. یہ لوگوں کو ایکسیسیبل ہوگا کیونکہ یہ ان کے اپنے فیلڈ کینڈیڈیٹ ہیں. اس میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ انہوں نے خود یہ وش کیا ہو کہ میں اس میں فیلڈ ہو رہا ہوں. اس میں جو سارے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے کے پیج اور اے پیج اور یہ سارے لوگوں نے خود سلیکٹ کیا ہے کہ آپ ہمارا وہ کریں. تو اس میں اگر میں یہاں بیٹھا ہوں چیئرمین کے لیے میں کنٹیسٹ کروں تو یہ میں نہیں کنٹیسٹ کر رہا، یہ اے پیج کنٹیسٹ کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا ہے. میں نے یہ وش نہیں کی تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ایک یونیفارمٹی کا ایک آواز ہے جو سب لوگوں کے دل کی آواز ہے کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ ایک ایلیٹ کلب ہے وہ جو ایکسیسیبل نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس سسٹم میں کوئی باہر کا بندہ نہیں آ سکتا. تو یہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہم نے کیا ہوا ہے اس میں یہ بہت یعنی جنرلائز قسم کا ہے. یہ جو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمارے رول آف بزنس بنے ہوئے آپ کے جو پاکستانی انجینئرنگ کونسل کے
PEC ایکٹ ایک انکمپسنگ ایکٹ ہے، اس میں اگر امینڈمنٹ کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں گے، لیکن جو ایگزسٹنگ رول آف بزنس اور بائی لاز ہے اس کو ہم امپروو کریں گے، اگر اس میں کوئی لیکونا ہوں گے تو اس کو ہم ریموو کریں گے، اور اس میں ہمارے ینگ انجینئر اور ہمارے جو ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ انجینئر ہے ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے 3 سال میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، اور انشاءاللہ ہم ہوں گے، کیونکہ پورے پاکستان میں ہماری ایک آواز ہے اور ہمارا ایک سسٹم ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ یعنی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کیونکہ جو باقی گروپ ہے ان کے پاس کافی پیسہ ہے، وہ پانی کی طرف آتا ہے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہم خود جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور اس مدد کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے گا۔ تھینک یو۔ یہ چیئرمین صاحب کتنے عہدوں کے لیے انتخاب ہو رہا ہے، اور آپ کے جو پینل ہے اس نے کتنے عہدوں کے لیے امیدوار نامزد کیے ہیں؟ جی یہ ہماری گورننگ باڈی کے 40 پورٹ فولیوز ہیں، اور سب پر ہم نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ 40 کے 40 عہدوں پہ آپ نے جی جی امیدوار جی نامزد کیے ہیں آپ کے؟ یس۔ یہ ذرا واضح کریے گا کہ صرف گورنمنٹ انجینئرز جو ہے وہاں پہ ووٹ ڈالتے ہیں، یعنی ووٹر جو ہوتے ہیں، یہ باقی پرائیویٹ والے بھی اس میں شامل ہیں؟ نہیں، جو بھی پاکستانی انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ ہے ایز اے انجینئر، سب ہمیں ووٹ ڈالیں گے اور ہم سب کی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری جو یہ باڈی ہے یہ زیادہ تر گورنمنٹ انجینئرز کے استحصال کی وجہ سے جو پہلے ہوتا ہے اس کی وجہ سے بنی ہے، ہم سب کو لیڈ کر رہے ہیں۔ بے روزگار انجینئرز کا ہمارے پاس ہمارے مینیفیسٹو میں بہت اس میں باتیں شامل ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہمیں موقع مل جاتا ہے تو اس کے لیے بہت کچھ کریں گے پریکٹیکلی۔ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ نے کہا کہ ہم اسٹیٹس کو توڑیں گے، بھائی کہہ رہے تھے یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل تو طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے، تو اتنی دیر کیوں کر دی آپ لوگوں نے؟ استحصال تو ظاہر گروپ کیا ہی جا رہا تھا، اتنی دیر کیوں کر دی؟ وجہ الیکشن 10 سال سے یہ تو الیکشن جو ہے کبھی وہ لیٹ ہو جاتے تھے، ہمارے الیکشن میرے خیال میں 10 سال سے شروع ہو گئے ہیں، پہلے اتنا وہ نہیں تھا، پوسٹل بیلٹ تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے بار بار دوسرے لوگوں کو سلیکٹ کیا کہ یہ ہمارے مدعو بنیں گے، ہم نے ان کے منشور اور ان کے ناموں پہ اعتماد کیا، لیکن وہ اس کے پورے نہیں اترے۔ چیئرمین صاحب اس سلسلے میں آپ کو جواب دیں گے۔ اس طرح ہے کہ یہ PEC ایکٹ 1976 کے بعد ہم الیکشن کرتے رہے ہیں، تو وہ سارے الیکشن اس وقت پوسٹل بیلٹ سے ہوتے تھے، ہر انجینئر کے پاس ایک بند لفافہ آتا تھا، اس میں سارے پروفائل پڑے ہوتے تھے، وہ ٹک کر کے اور سیل کر کے بھیج دیتے تھے۔ یہ اس قسم کے جو الیکشن جو آج کل ہم اس کے لیے پینل کھڑے کر رہے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا، یہ تقریباً 10-12 سال پہلے سے شروع ہوا ہے، تو اس وجہ سے اب لوگ بھی بولنے شروع ہو گئے۔ پہلے تو صرف انجینئر کے گھر میں لفافہ آتا تھا، ہم اس کو بند کر کے سائن کر کے بھیج دیتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں کہ 10-12 سال ہو گئے، اور ہم نے بھی 10-12 سال ان کو دیکھ لیا ہے۔ ہم نے ان 2 گروپس یا 3 گروپس جو ہے نا وہ نام بدل کے آ رہے ہیں، لیکن ہے ان کی لیڈرشپ وہی ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اچھا، جو انجینئرس ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے؟ آپ نے ان کی ووٹس جو ہے وہ آن لائن کر دیے، کوئی سافٹ ویئر ایسا بنایا ہے یا کس طرح سے؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا سارا ڈیٹا آپ کسی بھی انجینئر کو کسی بھی وقت اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، صرف اس کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ سر ایک بات پوچھنی تھی سر، پاکستان انجینئرنگ کونسل میں انفارچونیٹلی انجینئرز کی خرید و فروخت کا کام آپ کو پتہ ہے بڑے سخت عروج پہ ہے، کافی لوگوں نے کوشش کی کہ یہ اس کے خلاف کوئی کام کرے، لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے آفیشیل بھی انوالو ہیں، اس میں گورننگ باڈی ممبر بھی انوالو ہیں، جو مل کے یہ کرتے ہیں، انجینئرز کو خریدتے ہیں سال کے لیے، اور بیسک ہیومن رائٹس کے اگینسٹ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک ری رجسٹر کر سکے۔ آپ سب انجینئرز کو یہ مسائل پتہ ہے، اس کے حوالے سے سر ضرور کچھ آپ اگر اپنے مینیفیسٹو میں کوئی بات ڈالی ہے تو بتائیے گا، کیونکہ بس بہت بڑا ظلم ہے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک کلب بنائے ہوئے، میں نے پہلے اس میں الفاظ میں کہا تھا کہ ایک ایلیٹ کلب انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور 10-12 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں
اس وجہ سے تو یہ لوگ آ گئے کہ ہم ایک ایسوسیشن بناتے کہ ایک فورس ہو جو ہماری باتیں سنے، جو ہمیں اکاؤنٹیبل ہو. یہاں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ہمارے مینیفیسٹو میں یہ کہ وہ ڈیٹیل بہت زیادہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکلوجر کریں گے. آپ کی ویب سائٹ پہ سارا جو ڈیٹا پڑا ہوگا انجینئر کا نہیں، جو یہاں ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے، جو انکم ہو رہی ہے، وہ سارا وہاں پڑا ہونا چاہیے. اور ہم وہ کریں گے. ہم اس کی جو ہے نا اس کی ٹرانسپیرنسی لائیں گے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں بایو میٹرک جو تھی جس کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا جو نظام تھا، جو سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ کو ووٹ ڈال دیا جائے، انہوں نے تو جو ایکٹ بنا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا کہ جی اس میں فراڈ ہو سکتا ہے، اس میں الیکٹرانک فراڈ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. اور آپ جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک تضاد نہیں آئے گا پارلیمان کے لا میں، یا ایک پریکٹس ہی صحیح آپ کر سکتے ہیں، اس میں منع تو نہیں ہے لیکن پھر بھی. اچھا جی، وہ آپ اگر تعداد گن لیں ووٹر کی پورے پاکستان کی جنرل الیکشن کے لیے، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہمارے انجینئرس کی تعداد ووٹوں کی اتنی نہیں ہے، اور اس کو ایزیلی مینیج کیا سکتا ہے ناگرا کے ذریعے. تو انشاءاللہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے گا. لیکن یہ جو ہم طریقہ کار ہمارے یونیورسٹی میں ہم ڈالنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے ایک تھنک ٹینک بنے گی، اور وہ ان کی سفارشات یہ ان کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کتنے حد تک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ لوگ خریدتے ہیں انجینئرنگ کونسل، اور کون فروخت کرنے والے کون ہے، یہی پاکستانی انجینئرنگ کونسل کا عملہ ہے یا گورننگ باڈی کے ممبر ہیں. تو اگر ول صحیح ہو ول تو آپ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ول نہ ہو تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. سر یہ میں دونوں سوالوں کا جواب دینا چاہوں گا. ایک تو ہمارے جو انجینئرنگ کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں پہلے بایو میٹرک کرا کے تو پھر پول ہوتا ہے. تو جسٹ ہم نے یہ جو مینول پول کا سسٹم ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ لا بنانا ہے کہ کس طرح ہم اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو انجینئرس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کہ انجینئرس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کا پورا سسٹم بنائیں گے. اور جب بھی وہ کنٹریکٹر نیکسٹ ایئر رینیول کے لیے آئے گا تو اس کی ہم وہ جو انجینئر پچھلے سال اس نے رکھا ہوگا ہم اس کی بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لیں گے اور اس کے بعد اس کی رینیول کریں گے. نہیں تو وہ ہم تو اس کی سکروٹنی ویسے بھی تو ہماری قومی قیادت کہتی ہے کہ اپنے بلیک منی کا پیسہ کوئی اپنے نام پہ تھوڑا نہیں، اس کی ہم باقاعدہ سکروٹنی کمیٹی ہوگی، اور جیسے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا ہم سب کچھ ویب سائٹ پہ ڈسپلے کریں گے. جو کچھ بھی ہے اٹ ول بی اوپن ٹو پبلک، اس میں کوئی بات چھپی نہیں رکھی جائے گی.